السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد شاہ رشین۔ آج ہم پروگرام منظرنامہ کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا۔ بحیثیت خطہ پاکستان 1947 میں آزاد ہوا ہے، مگر بحیثیت نظام، بحیثیت قوم ہم آزاد نہیں ہوئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انگریز کا جو جاگیردارانہ یا سرمایہ دارانہ نظام تھا وہ بدستور قائم ہے اور اسی طرح چل رہا ہے۔ صرف تبدیلی یہ ہوئی کہ لوگ تبدیل ہو گئے، چہرے تبدیل ہو گئے۔ ہم پہ حکمرانی کرنے والے پہلے انگریز تھے، اب اپنے ہیں۔ نظام وہی ہے، طریقہ کار وہی ہے، مگر حکمرانی کا جو انداز ہے وہ وہی ہے۔ آج بھی ہم پہ وہی رولز، وہی غلامانہ نظام لاگو ہے جو 1947 یا اس سے پہلے انگریز نے لاگو کر رکھا تھا۔ کیونکہ لارڈ میکالے کا جو قانون ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں، وہ پولیس رول جس طرح بنا تھا اسی طرح لاگو ہے۔ جس تعزیرات پاکستان جسے پی پی سی کہا جاتا ہے، وہ قانون جو بنا تھا وہ اسی طرح لاگو ہے۔ ضابطہ فوجداری جو ہے وہ اسی طرح، جس طرح انگریز کے دور میں تھا اسی طرح لاگو ہے۔ آج بھی انگریز کے دور میں پروٹیسٹ کرنا جرم تھا، حکومت کے خلاف احتجاج کرنا جرم تھا، اور اس ٹائم بھی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں پہ گولی چلائی جاتی تھی۔ آج بھی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں پہ گولی چلائی جاتی ہے۔ اور پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کی سیکشن 147، 148، 149 اگر آپ پڑھیں تو وہ واضح طور پر یہی کہہ رہی ہیں کہ 5 یا 5 سے زیادہ افراد کا مجموعہ خلاف قانون ہے۔ یعنی کہ اگر عوام اپنے کسی جائز حق کے لیے، جمہوری حق کے لیے وہ باہر نکلے، احتجاج کرے، تو اسے آپ غیر قانونی مجموعہ قرار دے دیں، اس کے خلاف ایف آئی آر کو لانچ کریں اور ان کے خلاف آپ ان کو پابند سلاسل کریں اور ان کے خلاف آپ کارروائی کریں۔ آج تک پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ 26 نومبر کو دیکھ لیں 2024 کو کیا ہوا ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اس کے بعد مرید کے سانحہ اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ ٹی ایل پی کے ساتھ کیا ہوا۔ ایون میڈیا رپورٹس اور تصدیقی تصاویر جو شائع ہوئی، جو اب تک پہنچی ہیں، ان کے مطابق تقریباً سینکڑوں افراد کو قتل کر دیا گیا۔ یعنی کہ آپ لائٹ بجلی کو بند کر دیں، آپ ٹیلی کمیونیکیشن کا جو نظام ہے اسے آپ بلاک کر دیں، جو صحافی برادری ہے کیمرے اور جو لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں ان کو وہاں سے نکال لیں، اور پھر مظاہرین جو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو پرامن مظاہرین اپنے جمہوری حق کے لیے بات کر رہے ہیں یا احتجاج کر رہے ہیں، نہتے لوگ ہیں جن کے پاس نہ ہتھیار ہیں، نہ وہ لڑنے آئے ہیں، نہ وہ جنگ کرنے آئے ہیں، اور ان کے اوپر آپ آنسو گیس کی بے تحاشا شلنگ کریں اور پھر اسٹریٹ فائر آپ کھول دیں ان کے اوپر۔ پھر وہاں سے لوگوں کو اس بھاگدڑ وہاں پہ جو بنے اس بھگدڑ کا فائدہ اٹھا کے آپ لوگوں کو ماریں، قتل کریں، اسٹریٹ فائر کریں۔ پھر ظلم یہ کہ آپ ان کی ڈیڈ باڈیز بھی ان کے ورثاء کو نہ دیں اور میڈیا کو نہ دیں۔ سب سے بڑا ظلم جو اس پورے واقعات میں جو موجودہ، بالخصوص یہ فرم 47 کی جو موجودہ حکومت جو سیٹ اپ آیا ہے، یہ زرداری اور نواز شریف کولیشن، یہ انہوں نے جو تباہی پھیری ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا، اتنا ظلم و زیادتی کبھی نہیں ہوا جیسا یہ اب کر رہے ہیں اس وقت۔ اور انہوں نے جس طریقے سے انسانی حقوق کی وائلیشن کی ہے، سب سے بڑھ کر شیم فل کردار جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا ادا کر رہا ہے۔ جو 99%، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 99%، 1% لوگ اب بھی موجود ہیں جو حق کی بات کر رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں، جو ٹی وی چینلز پہ آ کر بھی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کو گنا وہ مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کے یوٹیوب چینلز بند کر دیے گئے، ان کے اخبار بند کر دیے گئے، ان کو پروگرامز جو وہ کر رہے تھے ان سے ان کو آف ایئر کر دیا گیا، اور ان کے خلاف جو ادارے میں جہاں وہ کام کر رہے تھے ان سے ان کے پے کو بند کروا دیا گیا۔ پیمرا کے مختلف قوانین کو ان پر اطلاع کر کے ان کو جو ہے آف ایئر کروایا گیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف یہ ہے کہ سچ عوام کے سامنے نہ آئے۔ ناظرین، آپ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان کو آزاد ہوئے 80 سال سے زائد ہو چکے ہیں، اور اس 80 سال میں اس سرمایہ دارانہ اور جاگیردارانہ نظام نے، جس میں بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ ان کے حصے دار ہے، نے عوام کو ہمیشہ وہ دکھایا جو وہ دکھانا چاہتے تھے، اور عوام کو ہمیشہ اندھیرے میں رکھا۔ ہمیں تقسیم کر کے ہم پہ حکومت کی ہے۔ انگریز کا ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو فارمولا تھا اس کو ہم پہ اپلائی کیا گیا، اور اس قوم کو مذہب کے نام پہ لڑایا گیا، شیعہ سنی کے نام پہ لڑایا گیا، دیوبندی بریلوی کے نام پہ لڑایا گیا، پھر قومیتوں کے نام پہ مختلف لسانی بنیادوں پر پارٹیاں کھڑی کر کے اس بنیاد پر ہمیں لڑایا گیا، اور ہمیں تقسیم کر کے، تقسیم در تقسیم کر کے آپس میں علاقائی طور پر معدنیات اور وسائل کے نام پہ ہمیں لڑایا گیا۔
تاکہ یہ قوم کے جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ اب بھی اس ملک میں جب بھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ قوم کسی ایک پوائنٹ پہ یکجا ہو جائے تو وہاں پر میڈیا بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے، اور اگر میڈیا بلیک آؤٹ سے بھی معاملہ کور نہ ہو تو پھر وہاں پہ کوئی ایسا سانحہ کیا جاتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے جس سے اس پورے ماحول سے یا اس پوائنٹ سے جہاں پہ قوم متحد ہوتی ہے اسے ہٹا دیا جاتا ہے۔ سانحہ APS بھی اس نقطے یا اس تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ تو یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے کہ جہاں عوام کو مسائل کے لیے، اگر آپ کل اپنے مسائل کے لیے باہر نکلیں اور آپ لوکل بنیادوں پر احتجاج شروع کر دیں اور ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ عوام اب جو ہے اس معاملے سے نہیں ہٹنے والی، تو یہ کیا کریں گے، یہ اس علاقے میں گیس کی سپلائی بند کر دیں گے، یہ اس علاقے میں بجلی کی سپلائی بند کر دیں گے، اس طرح کے اور بہت مختلف ڈرامے یہ کریں گے تاکہ عوام کو کھانے کے لالے پڑ جائیں، اپنے مسئلے پڑ جائیں اور اس میں الجھ کے وہ اصل جو مسئلہ ہے اس سے ہٹ جائیں۔ اس طرح کے بہت سارے ہتھ کنڈے جو ہمیشہ سے اس قوم کے اوپر آزمائے گئے ہیں اور آزمودہ انداز میں استعمال ہوتے رہے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، میں بات کر رہا ہوں، آپ بات کر رہے ہیں، کچھ ایسے معاملات، کچھ ایسے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں جہاں ہم ایک دوسرے تک اپنی آواز پہنچا رہے ہیں، تو یہ ان کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں اس پاکستان کا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں جب تک آئین بحال نہیں ہوتا، جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوتی، جب تک پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کا نفاذ نہیں ہوتا، آزادانہ تجارتی پالیسی کا نفاذ نہیں ہوتا، جب تک میرٹ اس ملک میں بحال نہیں ہوگا، جب تک اس ملک کی تعلیمی سلیبس کو اپ گریڈ کر کے اس سے نقل کی جو مافیا ہے جو اس کو ختم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم اسی طرح درپدر ہوتے رہیں گے، ہم اسی طرح پریشان رہیں گے۔ آج غریب کے بچے کو کوئی جاب نہیں مل سکتی، اس پہ میں الگ سے پروگرام کروں گا۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آئین کی بحالی پہ ایک الگ سے پروگرام ہو سکتا ہے، میرٹ کی بحالی پہ ایک الگ سے پروگرام ہو سکتا ہے، اور قانون کی جو حکمرانی ہے، عدلیہ کی آزادی، اس پر کئی پروگرامز ہو سکتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اسے ایک پروگرام کے اندر جو ہے نہیں سمایا جا سکتا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نو آبادیاتی نظام جو انگریز نے چھوڑا تھا وہ اب تک قائم ہے۔ اسی وجہ سے ہم ابھی تک بھی ذہنی طور پر بھی غلام ہیں، ہم ابھی تک معاشی طور پر بھی غلام ہیں۔ نہ آپ اپنی مرضی سے تجارت کر سکتے ہو۔ اب تک آپ نے حالات سے دیکھا کہ ایران سے آپ گیس نہیں لے سکتے، ایران سے آپ تیل نہیں لے سکتے، کیوں؟ امریکہ کو پسند نہیں ہے، سعودی عرب کو پسند نہیں ہے۔ روس سے آپ نہیں لے سکتے، کیوں؟ امریکہ کو پسند نہیں ہے۔ اس طریقے سے اور بہت سارے معاملات ہیں۔ تو یہ جب تک یہ نظام چلتا رہے گا یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ اور ہم جو ترقی کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس ملک میں آئین مکمل طور پر بحال نہیں ہو جاتا، قانون کی حکمرانی نہیں قائم ہوتی، جب تک میرٹ بحال نہیں ہوتا، جب تک قانون سب کے لیے یکساں نہیں ہو جاتا، تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ عمران خان سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ عمران خان سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ عمران خان آئین کی مکمل بحالی چاہتا ہے۔ وہ تمام اداروں کو آئینی حدود میں لے جانے چاہتے ہیں کہ جو بھی ہے آئینی حدود کے اندر جا کے کام کرے۔ وہ میرٹ کی بحالی چاہتے ہیں، وہ کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ جاگیردارانہ نظام اور سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں یکساں تعلیمی نظام چاہتے ہیں، وہ عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں، وہ آزادانہ خارجہ پالیسی چاہتے ہیں۔ یہی تو سرمایہ دارانہ نظام کی موت ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان بے گناہ ناجائز کیسز کے اندر 100 سے زیادہ FIR ہیں ان کے اوپر، اور ساری بوگس، ساری جھوٹی ہیں، اور ان کو اندر بند کیا گیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں عمران خان کی پارٹی کا ہوں یا میں عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا جو نظریہ ہے، جو موقف ہے، وہ 100% درست ہے۔ اس قوم کی آزادی کے لیے یہی لازم ہے۔ اگر اس قوم کو آزادی دینی ہے، اس قوم کے، اس ملک کے اندر ترقی لانی ہے، اس ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے، اس ملک اور قوم کی عزت اور وقار کو بحال کرنا ہے، تو یہاں آپ کو آئین کی مکمل بحالی، میرٹ کی بحالی، عدلیہ کی آزادی، آزاد خارجہ پالیسی کا ہونا بہت ضروری ہے، قانون کی حکمرانی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر سرمایہ دارانہ، جاگیردارانہ نظام اور بیوروکریسی کی وہ حکومت جو سیاستدانوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں، یہ ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں عمران خان کے خلاف۔ اور یہ اب یاد رکھیں، یہ جنگ عمران خان کی اپنی ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی جنگ ہے۔ اگر عمران خان یہ جنگ ہار گیا، اگر آج کشمیری جس طرح پروٹیسٹ کر رہے ہیں، متحد ہو کر نیاتے، اور ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے گزشتہ 1 مہینے سے، اگر وہ یہ آج ہار گئے تو آپ یقین مانیں کہ آپ آنے والے 100 سال تک پھر احتجاج کے لیے نہیں نکل پائیں گے۔ آپ کو نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ آپ جب نکلیں گے آپ کے ساتھ سانحہ مرید کے دہرایا جائے گا، آپ جب نکلیں گے آپ کے ساتھ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ دہرایا جائے گا، آپ جب نکلو گے آپ کے خلاف 26 نومبر کے واقعات کو دہرایا جائے گا، اور طاقت کے استعمال کر کے آپ کو دبا دیا جائے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ آپ آج کشمیریوں کی سپورٹ کریں۔ میں کشمیریوں کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کہ ان کے مطالبات جائز ہیں، اور گورنمنٹ نے جو ایگریمنٹ کیا ہے ان کے ساتھ، وہ ایگریمنٹ کے مطابق اس ایگریمنٹ کو امپلیمنٹ کرے، اس ایگریمنٹ کو تسلیم کرے جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا، اور یہ جو جرم اور ظلم بند کیا جائے۔ آج کشمیر کے اندر کرب و بلان کا ایک ماحول ہے، شٹر ڈاؤن ہے،
ٹرانسپورٹ سپیہ جام ہڑتال ہے، بند ہیں، اور خوراک کی کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی جا رہی مظاہرین تک پہنچنے کے لیے جو دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آس پاس جو فورسز کھڑی ہوئی ہیں انہوں نے پانی اور کھانے پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ تو میں تو آج حکومت پاکستان سے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ کل تک آپ کشمیر کے معاملے پر جو انڈیا کو کوستے تھے، اور کشمیر کے اندر جو جموں کشمیر کے اندر، مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر انڈیا جو ظلم و زیادتیاں کر رہا تھا تو یہی کچھ کر رہا تھا، بلکہ اس سے کم تھا۔ آپ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے ہو کہ آپ نے پانی بھی بند کر دیا، آپ نے وہاں پہ کرب و بلا کا نظام نافذ کر دیا، آپ تو یزید کے پیروکار بن گئے ہو اور آپ نے یزیدانہ عمل شروع کر دیا ہے۔ تو کیا اس سے آپ محبتیں جیت رہے ہو؟ آپ اپنا یہ قبضہ قائم رکھ پاؤ گے؟ آپ نو آبادیتی نظام کو قائم رکھ پاؤ گے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہوا چل پڑی ہے، یہ ماحول چل پڑا ہے۔ آپ یقین مانیں اب اس نظام اور عوام کے درمیان اتنی بڑی خلیج قائم ہو گئی ہے، اتنی بڑی نفرت پیدا ہو گئی ہے کہ اب لوگ ہر طرف مایوس ہو گئے ہیں۔ مہنگائی کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، غریب آج 2 وقت کی روٹی کو پریشان ہے، ٹیکسز کی بھرمار ہے، ڈنڈے کے زور پر حکومت کی جا رہی ہے۔ سیاسی خلا اتنا زیادہ پیدا ہو گیا ہے کہ عوام یہ جو موجودہ سال 47 کا سیٹ اپ جو مسلط کیا گیا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو کرنا چاہتے ہیں انہیں آپ کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ تو آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ پھر ایک اور 1971 کا سانحہ چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ پھر اس ملک کو توڑنے کی پالیسی پر گامزن ہیں؟ آپ صرف پنجاب کی راجدھانی بچا لیں گے پھر، اور آپ کیا کر لیں گے؟ بلوچ کو آپ نے ڈنڈے کے زور پہ مار رہے ہیں، پشتون کو آپ ڈنڈے کے زور پہ مار رہے ہیں، کشمیریوں کو آپ ڈنڈے کے زور پہ مار رہے ہیں۔ پاکستان میں پرامن عوامی احتجاج پر پابندی لگی ہوئی ہے، بلکہ اس کے اوپر گولی چل رہی ہے ہر جگہ۔ جہاں پہ بھی کوئی عوامی احتجاج ہو 144 کا نفاذ ہو جاتا ہے۔ یہ انگریز کے بنائے ہوئے رولز کا جو آپ نفاذ کر کے اس قوم کو 80 سال سے آپ نے غلام بنائے رکھا، اب اس قوم کے اندر شعور آ گیا ہے۔ اب یہ قوم ہر چیز کو جانتی ہے، اب یہ قوم آپ کی اس غلامانہ نظام کو نہیں مانتی۔ یا جو آل از ویل کی اوکے رپورٹ آپ کو دے رہے ہیں نا، یہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آپ بازار میں آئے، ہم بازار میں بیٹھے ہیں، ہم لوگوں سے مل رہے ہیں، ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو سنیں، لوگوں کے جذبات کو سنیں۔ لوگ اس طرح بھرے بیٹھے ہیں، اس طرح ان کے اندر ایک لاوا ابل رہا ہے نفرت کا آپ کے خلاف، آپ کے اس نو آبادیتی نظام کے خلاف۔ مجھے ڈر ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس ملک کی سالمیت خطرے میں پڑ گئی ہے، اس ملک کی جغرافیائی حدود خطرے میں پڑ گئی ہیں آپ کی اس ڈنڈے کی پالیسی اور اس رویے کی وجہ سے، ان چوروں کی پروٹیکشن کی وجہ سے۔ یہ چور ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں۔ تو آگے انشاءاللہ ہم پھر ایک اور ویلاگ میں ہم آپ کے ساتھ ملیں گے، اور انشاءاللہ ایک اچھے ٹاپک پہ ہم پھر بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔